سلسلے کی کڑی ہے. ہم یہوہ خدائے قدوس کی عیدیں، بنی اسرائیل کی نہیں، یہودیوں کی نہیں، جیسے کہ عام طور پر کلیسیا کو گمراہ کیا گیا کہ یہ یہودیوں کی عیدیں ہیں یا یہ بنی اسرائیل کی عیدیں ہیں. کلام خدا میں واضح طور پر خدائے قدوس کہتے ہیں یہ میری عیدیں ہیں جن کا آپ کو اعلان کرنا ہے. اور تمام خدائے قدوس کی جو عیدیں ہیں یہ خدا کی طرف اشارہ کرتی ہیں جب خدا جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر میرا اور آپ کا کفارہ دینے کے لیے آتے ہیں. ہم یہوہ خدائے قدوس کی جو پہلی اور دوسری عید ہے، جو عید فصح اور بے خمیری روٹی کی عید ہے، ساخ اور جو ہے فیسٹ آف ان لیون بریڈ، کیونکہ وہ واحد 7 عیدوں میں سے یہ واحد عیدیں ہیں جو کہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. 14 نسیان کو عید فصح اور جیسے ہی سن سیٹ ہوتا ہے 15ویں نسیان کا آغاز ہوتا ہے تو عید بے خمیری روٹی کی عید شروع ہو جاتی ہے جو کہ 7 روز تک رہے گی. ہم جو ان سے آج جو اس عید فصح بے خمیری روٹی کی عید ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی ہے، خروج ہوا ہے ان کا مصر کی غلامی سے، جب خدائے قدوس صاحب نے اپنے زور بازو سے نکال لائے ہیں، تو وہ واقعہ جو ان سے ہے وہ محض ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک کنٹینیویشن ہے، ایک مسلسل ربط ہے اس کے اندر اس شخص کے لیے جو کفارے پر ایمان لا کر اس مصر کی غلامی سے نکلنا چاہتا ہے اور وعدے کی زمین کی طرف جو ان سے رواں دواں ہونا چاہتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہجرت ہے، یہ اس کا جو اختتام ہے وہ 1000 سالہ بادشاہت کے اندر ہوگا، جب آپ کا سفر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور خدائے قدوس آپ کو اپنے ساتھ، اگر ہم ان کی بادشاہ میں داخل ہونے کے حقدار ٹھہرائے گئے، ہم نے خدائے قدوس کے احکامات کی تعمیل کی، انہیں ناچیز نہ جانا، تو ہم اس جو ہجرت ہے جو کہ مصر سے سٹارٹ ہوئی ہے، اس کا اختتام جو ہے خدائے قدوس کی وعدے کی زمین میں ٹھہرے گا. ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 14 باب کی 8ویں آیت کو. خروج 14 باب اور جب اس کی 8ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور یہوہ نے مصر کے بادشاہ فارعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بظاہر جو ان سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جب فارعون جو ان سے اس کا دل سخت کر دیا گیا اور 10 آفات خدائے قدوس نے اس پر لے کر آئے، تو بنی اسرائیل کو پھر انہوں نے اپنے زور بازو سے مصر کی غلامی میں سے وہ انہوں نے نکالا. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے اور بنی اسرائیل جو ان سے وہاں سے نکلتے ہیں. آپ ایک دفعہ پھر سے آیت میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے. اب یہاں پہ جو ربیز ہیں، جو یہودی علماء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نکلنا جو تھا کا لفظ آیا ہے، یہ بیسیکلی پریزنٹ ٹینس ہے
اور یہ مسلسل جو ہے یہ جاری ہے. جب آپ تھا میں پاسٹ ٹینس میں چلے جاتے ہیں تو پاسٹ ٹینس میں جو ہے کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ہجرت جو ہے جو خروج ہے یہ ابھی تک جاری ہے، اور اسی لیے جو ہے مسیح جو ہے وہ آپ کو لینے کے لیے جو ہے وہ آئیں گے، تاکہ آپ ان کے ساتھ جس گناہ کی غلامی سے کفارے کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے، اور آپ نے اپنے گناہوں کی معافی خدا قدوس سے طلب فرمائی ہے، اور آپ اس کفارے کے وسیلے سے آپ کے گناہ کی معافی کی بدولت آپ کو معاف کیا گیا ہے. آپ کی ہجرت کا اختتام جو ہے وہ ٹھہرے گا وعدے کی زمین میں جو خدا آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. ہم کس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ خروج ہے یہ ایک مسلسل جونس ہے، یہ اس کا اختتام ابھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک عدالت نہ ہو جائے تب تک آپ کی ہجرت کا جو یہ نظام خدا نے مصر کے وقت قائم کیا تھا وہ جاری ہے. آج بھی آپ جو ہے جیسے کفارے پر ایمان لے کر آتے ہیں، مسیح کے کفارے کو قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کا اقرار کرتے ہیں، اپنی پھر سے اس پرانی انسانیت جو گناہ آلود ہے اس میں واپس جانے سے انکاری ہیں. گناہ کیا ہے؟ شریعت کی حکم دولی. گناہ اور کوئی چیز نہیں ہے. کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ شریعت کو جب آپ توڑیں گے تو آپ گناہ کریں گے. اب وہ لوگ جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ شریعت جونسی آپ کے لیے اب نہیں رہی، شریعت جونسی ہے وہ مسیح نے مصلوبیت کے وقت جو ہے اس کو موقوف کر دیا، سراسر کلام خدا کے منافی بات کرتے ہیں. ایک آیت کے اندر بھی جو ہے شریعت کی منسوخی کا ذکر نہیں ہے. مسیح نے تو بڑے واضح طور پہ متی رسول کی انجیل کے اندر 5ویں باب کے اندر 17 سے 19 آیت میں کہا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں. پورا کرنے سے مراد منسوخی نہیں ہے. پورا کرنے سے مراد اس کو گلوریفائی کرنا ہے، اس کو جو ان سے بیان کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو شریعت جو دی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے اپنانا ہے. پورے کرنے کا مطلب منسوخی نہیں ہوتا. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ منسوخی ہو گئی ہے تو پھر وہ مسیح کے الفاظ کو جو ان سے رد کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا. تو مسیح تو واضح طور پہ کہتے ہیں، اور پالوس رسول جو ہے بیان کرتے ہیں رومیو 3:31 کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں پس ہم شریعت کو قائم کرتے ہیں، پس ہم شریعت کو قائم رکھتے ہیں، پس ہم شریعت پر قائم ہیں. تو نہ مسیح نے شریعت کو منسوخ کیا، واضح طور پہ متی رسول کی 5ویں باب میں اس کا ذکر ہے. تو ہر وہ شخص جو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اب آپ کے لیے شریعت نہیں رہی، وہ آپ کی اس ہجرت کو جو ان سے کیا کر رہا ہے، موقوف کر رہا ہے. آپ کی ہجرت جاری ہے، آپ کا جو یہ پاس اوور ہے جاری ہے. اسی لیے مسیح نے کہا تھا کہ اب میں یہ فسح تمہارے ساتھ خدا کی بادشاہت میں کھاؤں گا. فسح کیا ہے؟ فسح ہجرت ہے. گناہ سے کنارہ کرنا ہے. آئے ہم میکا رسول کی انجیل 7ویں باب کی 12 سے 17ویں آیت میں چلیں. میکا رسول کی انجیل میکا رسول کی کتاب 7 باب 12 سے 17 آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہوہ خدا قدوس بیان کر رہے ہیں. کلام خدا بیان کرتا ہے، لکھا ہے اسی روز اشور سے اور مصر کے شہروں سے
اور مصر سے دریائے فرات تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہست تک لوگ تیرے پاس آئیں گے، اور زمین اپنے باشندوں کے سبب سے ویران ہوگی۔ کس وقت کا اشارہ ہے؟ دیکھیے گا، لکھا ہے اپنے اساس سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراث کی گلہ بانی کریں۔ جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بشن اور جلاد میں پہلے کی طرح چرنے دیں۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ خروج کی طرف اشارہ ہے۔ لکھا ہے جیسے تیرے ملک کے مصر سے نکلتے وقت، یہ وہ پہلی خروج کی بات ہو رہی ہے، جیسے تیرے ملک کے مصر سے نکلتے وقت ویسے ہی اب میں ان کو عجائب دکھاؤں گا۔ آپ کی ہجرت، آپ کا پساخ پاس اوور ابھی ختم نہیں ہے۔ قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی، وہ منہ پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے، وہ سانپ کی مانند خاک چاٹیں گی اور اپنی چھپنے کی جگہوں میں زمین کے کیڑوں کی مانند تھرتھراتی ہوئی آئیں گی۔ وہ یہوہ ہمارے خدا کے زور ڈرتی ہوئی آئیں گی، ہاں وہ آپ سے راساں ہوں گی۔ کس چیز کی بات میکا نبی بیان کر رہے ہیں؟ اس خروج کے اختتام کے متعلق۔ تو یہ خروج جون سے ہے، یہ جو ہجرت ہے جس کا آغاز ہوا ہے مصر کی غلامی، اس لیے مصر کو گناہ سے تعبیر دی گئی ہے۔ یہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ آپ کی زندگی میں جاری ہے۔ آپ کو بار بار خدا موقع دے رہے ہیں، وہ آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ اب اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ آپ کی یہ جو ہجرت ہے، یہ جو فسح ہے، فسح کے بڑے آپ کے لیے قربان ہوئے ہیں، اب آپ کے ساتھ اس فسح کا کھانا جو ہے وہ آپ کے کب کھایا جائے گا؟ جب آپ کی ہجرت کا اختتام ہوگا۔ اس لیے آپ کو ہر سال کہا گیا کہ اس ہجرت کو نہ بھولنا، اپنے اس سفر کو قائم رکھنا۔ خروج کا جو آغاز ہوا ہے یہ آج بھی جاری ہے اور اس کا اختتام بادشاہت میں ہوگا۔ اسی لیے 7 عیدوں میں سے عید فسح کو سب سے پہلے خدا نے بیان کیا، کیونکہ یہ وہ سر ہے جس کے وسیلے سے بدن جو ہے بچایا جائے گا۔ اسی لیے اسے ہیڈ آف دی فیسٹیول کہا جاتا ہے، تمام عیدوں کا سربراہ، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ کی جو نجات ہے اس کا اہتمام کیا گیا۔ خدا کے برے کے کفارے کے ذریعے سے تمام کی تمام عیدیں، اس لیے کہا گیا کہ یہ میری عیدیں، یا واہ خدا قدوس کہتے ہیں یہ میری عیدیں ہیں۔ ہر عید کے اندر یا واہ خدا قدوس کہتے ہیں یہ میری عید ہے۔ آپ کو شیطان اور شیطان کے پادریوں نے، شیطان کے پجاریوں نے، شیطان کے جو شیطان کی طرف سے کلام انہیں دیا گیا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ عیدیں بنی اسرائیل کی ہیں، جبکہ یہوہ خدا قدوس کہتے ہیں یہ میری عیدیں ہیں۔ اسی لیے کلام خدا کے اندر آیا ہے کہ یہوہ خدا قدوس کو علم ہے
क्या शैतान इसको किन के साथ मिला देगा? मिला देगा यहूदियों के साथ, बनी इसराइल के साथ। वो बात जो कि हजारों साल के बाद होनी है, या वक्त खुदा का इल्म है। कलाम खुदा के अंदर जब आप देखते हैं तो जो बनी इसराइल है अमूमी तौर पर, क्योंकि ये दोनों ईदें आपस में जुड़ी हुई हैं, बनी इसराइल अमूमी तौर पर इसको पेसाख कह के पुकारते हैं, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा पास ओवर किया गया, और उर्दू में इसको फसा कहते हैं। कलाम खुदा के अंदर इसको उर्दू में बेखमीरी रोटी की ईद कहा गया, इसको जो कहा गया वो बेखमीरी रोटी की ईद है। इसको इंग्लिश में द फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड, और इब्रानी जुबान में इसका नाम है खाग हामतजोत, हाक हामतजोत। अब यहोवा खुदाए कदूस जो है इसे हाक हामतजोत कह के पुकारते हैं, बनी इसराइल से पेसाख कह के पुकारते हैं। यानी अमूमी तौर पर आम तौर पर कॉमनली जोन से इसको कहा जाता है फसा। दोनों ईदों को पेसाख कह के पुकारा जाता है। गो कि ये दो मुख्तलिफ ईदें हैं। पेसाख ईद फसा जब बरे की कुर्बानी हुई है, और उसके बाद 7 दिन है जो कि बेखमीरी रोटी की ईद है। लेकिन अमूमी तौर पर इन दोनों को जौन से पेसाख कह के पुकारा जाता है। कलाम खुदा के अंदर जो हाक हामतजोत है, जिसको फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड कहा गया है और बेखमीरी रोटी की ईद कहा गया है, या वाह खुदा कदूस इसे हाक हामतजोत कहते हैं। क्यों कहते हैं? रीजन है उसकी, अपनी कौम से मोहब्बत की वजह से। अपनी कौम को जब उन्होंने कहा कि निकलो, तो कौम बगैर तैयारी के, बगैर अपना दौलत को समेटे, जो भी कुछ उसके पास था, बगैर आटे को खमीर दिए, यहोवा की आवाज सुनकर निकल पड़ी। और यिर्मयाह नबी इसको बयान करते हैं। हम यिर्मयाह नबी की किताब 2 बाब उसकी दूसरी आयत में चलेंगे और देखेंगे कि यहोवा खुदा कुद्दूस क्यों इसको ये कहते हैं। लिखा है यिर्मयाह नबी की किताब 2 बाब की पहली आयत से पढ़ लेते हैं। लिखा है कि यहोवा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उन्होंने फरमाया कि आप जाएं और यरूशलेम के कान में पुकार कर कहें कि यहोवा यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूं कि तू बयाबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चली। उसमें तो उस हालत में मेरे पीछे चल पड़ी जब मैं तुझे अपने जोरे बाजू से निकाल लाया। ना तेरे पास रोटी थी और ना तेरे पास पानी था। यहोवा खुदा कुद्दूस इसीलिए फीस्ट ऑफ अनलेवन्ड ब्रेड इब्रानी ज़बान में कहलाता है खाक खाक हा मत्सात। मत्सात का मतलब है बेखमीर। अनलेवन्ड बेखमीर, मत्सात खमीर होता है।
تو یہوہ خدا قدوس یرمیا نبی کی معرفت فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہیں کہ یہوہ یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی. بنی اسرائیل اسے پساخ کیوں کہہ کے پکارتی ہے؟ بنی اسرائیل اس لیے اسے پساخ کہہ کے پکارتی ہے کیونکہ پساخ کا مطلب ہے پاس اوور. خدائے قدوس نے کیا کیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے جانور کا پلوٹا اور انسان کا پلوٹا بنی اسرائیلی اس کو چھوڑ دیا اور فرعون اور مصریوں کے جانوروں کے پلوٹے اور مصریوں کے پلوٹے مار دیے. بنی اسرائیل جو ہے یہ اپنے خدا کی اس رحمت کو، اپنے خدا کی اس بخشش کو، اپنے خدا کی اس جو نعمت انہوں نے زندگی کی انہیں عطا فرمائی اس کو یاد کرتی ہے پساخ کا نام دے کر. اور یہوہ خدا قدوس نے اس کو نام دیا اپنی قوم سے محبت کی وجہ سے، کیونکہ یہ قوم اپنے خدا سے محبت کی وجہ سے اپنے خدا کی آواز سن کے بنجر زمین میں، ایسی زمین نہیں جس میں کھانے کی چیزیں موجود تھیں، نکل کھڑی ہوئی. خدا کہتے ہیں کہ میں اسے یاد کرتا ہوں، ہر سال یاد کرتا ہوں کہ تو میرے پیچھے پیچھے بنجر زمین میں نکل پڑی. آپ خوش نصیب ہیں اگر خدا آپ کو یاد کر رہے ہیں، اگر آپ اس عید کو منا رہے ہیں، اور آپ بد نصیب ہیں اگر آپ کی ہجرت کا اختتام ہو گیا. ہجرت کا اختتام اگر ہو گیا، آپ کا سفر رک گیا ہے، آپ وعدے کی زمین کے وارث نہیں. اب وعدے کی زمین کا وارث وہ ہے جس کا سفر جاری ہے. اسی لیے 3 عیدیں ہیں. خاک جو خاک حامدسات ہے، خاک کا مطلب ہے ہجرت. خاک کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت. اس لیے سے خاک حامدسات کہا گیا. 3 ہجرتیں، 3 عیدیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ نے ہر سال ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. خدا نے کہا تھا، اور یہ پہلی عید ہے، فصح کی عید. خدا ہر سال کہتے ہیں جس جگہ کو میں چنوں گا سب نے وہاں پہ آنا ہے. میں تیری محبت کو یاد کروں گا، تیری الفت کو یاد کروں گا کہ تو پھر جو ہے میرے پیچھے پیچھے چل پڑی. اس لیے بنی اسرائیل جو ہے چل پڑتی تھی. حکم تھا کہ خدا یاد کر رہے ہیں. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ غیر اقوام نے اس ہجرت کو اپنایا. آج ایک قوم، غیر قوم جس کو خدا نے نہیں چنا، جو خدا کی قوم نہیں ہے،
वो दुनिया के कोने कोने से एक जगह पहुंचती है। इसी वजह से खुदा ने अपनी कौम को हर साल 3 बार कहा है कि मेरी आवाज सुन, मैं तुझे याद कर रहा हूं। मैं उस वक्त को याद कर रहा हूं जब तेरी मैंने हिजरत का आगाज किया था। इसाख मोशे को खुदा ने चुना, हारून को खुदा ने चुना, मरियम को खुदा ने चुना कि आपको जिस्म की रिहाई, फिजिकल आपकी सेल्वेशन हो सके गुलामी से। खुदा खुद, क्योंकि ये जिस्म फानी है, नया जिस्म दिया जाएगा स्पिरिचुअल रिडेम्पशन के लिए। पासओवर रिडेम्पशन है, बचाना है। हमारी जो फ्यूचर रिडेम्पशन है वो हमें मसाया लेकर चलेंगे, खुदा खुद लेकर चलेंगे। शावोत, शावोत है जिसको कहते हैं पेंटिकोस्ट। शावोत वो वक्त है जब खुदाए कदूस अपनी कौम के साथ अहद करने के लिए, शावोत ब्याह है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ब्याह करने के लिए आसमान को नीचे करते हैं और अपनी दुल्हन से मिलाप करते हैं। आए खरूज 12वें बाब की 43वीं आयत को पहले देखते हैं और फिर 47 से 48वीं आयत। खरूज 12वां बाब उसकी 43वीं आयत लिखा है, फिर यहोवा ने मोशे और हारून से कहा कि फसह की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए। फसह क्या है? फसह आपकी तब्दीली, आपका खतना। लिखा है, फिर यहोवा ने मोशे और उनसे कहा कि फसह की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए। कब वो खाएगा? आए 47वीं और 48वीं आयत में देखें। लिखा है, इस्राएल की सारी जमात इस पर अमल करे और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और यहोवा की फसह को मानना चाहता हो तो उसके यहां के सब मर्द अपना खतना करें। क्यों? ताकि वो यहोवा का कौम का फर्द करार पाए। क्या लिखा है? लिखा है, तब वो पास आकर फसा करे, यूं ऐसे समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। तो फसा वो ईद है
جس کے ذریعے سے آپ اس ہجرت میں شامل ٹھہرتے ہیں. کون سی ہجرت؟ جو مصر کی غلامی سے شروع ہوئی ہے اور وہ جاری ہے، اور وہ کہاں پہ پہنچے گی؟ وعدے کی زمین. میرے اور آپ کے لیے دعوت ہے، میرے اور آپ کے لیے دعوت ہے کہ ہمارا دلوں کا ختنہ ہو جائے. اور دلوں کا ختنہ کیسے ہوگا؟ کفارے پر ایمان لا کر. اور کفارے پر ایمان کیا ہے؟ کہ پرانی انسانیت کو میں اتار دوں گا. اب سے میں جو خدا نے کہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا. اور خدا نے کیا کہا ہے؟ میری یہ عیدیں جن کا اعلان تم نے کرنا ہے. کیا؟ میری یہ عیدیں جن کا اعلان تمہیں کرنا ہے. آپ کی ریڈیمشن ہے. پاس اوور دی ہی صرف جون سی ہے اس لیے دی تھی خدا نے تاکہ وہ انتظام الہی جس کی بنیاد گناہ سرزد ہوا جب باغ عدن میں رکھی گئی کہ خدا اور انسان کا ملاپ ہو سکے. اور پاس اوور آپ کی نجات کا آغاز ہے. جو شخص فسح کی عید میں شامل نہیں ہے اس کی نجات کا جو بندوبست ہوا ہے اس نے اسے ضائع کر دیا. اسی لیے پالوس رسول کہتے ہیں اب اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی. میکا نبی کی کتاب چھٹے باب میں چلیں. میکا نبی کی کتاب چھٹا باب اور ہم چلیں گے پہلی 9 آیات میں. لکھا ہے میکا نبی فرما رہے ہیں. پہلے ہم نے 7 باب کی 12 سے 17 آیت کو دیکھا تھا جو فیوچر جون سے جس میں بتایا جا رہا ہے ہجرت. میکا نبی کی کتاب چھٹے باب کی پہلی 9 آیات کلام خدا بیان کرتا ہے. اب یہوہ کا فرمان سن، اٹھ پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر اور سب ٹیلے تیری آواز سنیں. آئے پہاڑوں اور آئے زمین کی محکم بنیادوں، یہوہ کا دعویٰ سنو، کیونکہ یہوہ اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اسرائیل پر حجت ثابت کریں گے. آئے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے؟ مجھ پر ثابت کرو، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا اور تمہارے آگے موشے اور ہارون اور مریم کو بھیجا. آئے میرے لوگوں، یاد کرو کہ شاہ مواب بلک نے کیا مشورت کی اور بلام بن باؤد نے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا، تاکہ یہوہ کی صداقت سے واقف ہو جاؤ. کلام خدا فرما رہا ہے آگے، میں کیا لے کر یہوہ کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یکسالہ برچوں کو لے کر ان کے حضور آؤں؟ کیا یہوہ ہزاروں مینڈوں سے یا بیل یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوں گے؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دے دوں؟ آئے انسان، انہوں نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے. یہوہ تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتے ہیں
کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ یہ حوا کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانشمند ان کے نام کا لحاظ رکھتا ہے، عصا اور اس کے مقرر کرنے والے کی آواز۔ خدا آپ کو اس ہجرت کے اختتام جو 7ویں باب میں آپ نے دیکھا ہے، آپ کو ایک مرتبہ پھر سے موقع دے رہے ہیں۔ خدا نے آپ کو بڑا واضح پیغام دے دیا کہ میں تو تجھے غلامی سے نکال کے لایا ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اگر تو اس فدیے کو جو تیری نجات کے لیے دیا گیا ہے رد کرتا ہے تو عدالت کے دن تجھ سے اس کا حساب دیا جائے گا۔ فسح جو ہے آپ کی وہ عید ہے جس سے آپ کی نجات کا انتظام کیا گیا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ ہلاکت کے فرزند نہ ٹھہریں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ آگ کی جھیل کا ایندھن ٹھہریں، اس لیے اس نے اس عید کو آپ سے دور کر دی ہے۔ گڈ فرائیڈے کلام خدا کی عید نہیں ہے، ایسٹر کلام خدا کی عید نہیں ہے۔ باپ کہیں گے جی دیکھیں گڈ فرائیڈے پہ تو مسیح مصلوب ہوئے ہیں، مسیح ہیں فسح کے برے، اور فسح کا برا فسح پہ قربان ہوتا ہے، اور فسح کا مطلب کیا ہے؟ فسح کا مطلب ہے آپ کو گناہ سے رہائی دلانا، آپ کی نجات کے لیے فدیہ دینا۔ یہ ایونٹ ہے، اور ایونٹ ہفتے کے کسی بھی دن ہو سکتا ہے، وہ فرائیڈے کا دن جو ہے مقرر نہیں ہوا۔ اگر فسح کا برے ہیں وہ تو فسح کو قربان ہوں گے، اور جب فسح آئے گی مسیح کہتے ہیں میری یادگاری میں یہ کیا کرو۔ فسح کے ذریعے آپ کی نجات کا بندوبست ہوا ہے، اس خون کے ذریعے سے جو کوئی کلوری پہ بہا ہے، آپ کو جو ان سے کور دیا گیا ہے، آپ کے گناہوں کو ڈھانپا گیا ہے تاکہ آپ خدا کی حضوری میں معافی طلب کر سکیں اور آپ کے گناہوں کی معافی ہو سکے۔ اور این معافی کے فوراً بعد آپ کی ہجرت ہو جاتی ہے سٹارٹ۔ اس لیے یہ دونوں عیدیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس ہجرت کا اختتام وعدے کی زمین میں ہوگا۔ خروج 13ویں باب میں واضح بیان کیا گیا، ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے 13ویں باب میں، اور ہم دیکھیں گے 14 سے 16ویں آیت لکھا ہے۔ خروج 13ویں باب کی 14 سے 16ویں آیت: اور جب آئندہ زمانہ میں تیرا بیٹا تجھ سے سوال کرے کہ یہ کیا ہے تو اسے یہ جواب دینا کہ یہ حوا ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے۔ مصر کیا ہے؟ غلامی،
मिस्र को ताबीर किया गया गुलामी के साथ। मिस्र मुल्क नहीं है, लिखा है मिस्र जो गुलामी का घर है। बजोरे बाजू से निकाल लाए। और जब फराउन ने हमको जाने देना ना चाहा तो यहोवा ने मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पहलौठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को जो अपने अपनी मां के रहम को खोलते हैं यहोवा के आगे कुर्बानी करता हूं, लेकिन अपने बेटों के सब पहलौठों का फिदिया देता हूं। और ये तेरे हाथ पर एक निशान, ताकि दिन रात हर वक्त तू देख पाए, और तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, क्योंकि यहोवा अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल रहा है। ये इतनी अहम है ईद। ये आपके लिए निशान होनी चाहिए कि लोग आपके माथे को देखते ही पहचाने कि ये हवा का बंदा है, ये हिजरत में है, ये हवा के पीछे पीछे चल रहा है। यहोवा कह रहे हैं मैं तेरी उल्फत को, तेरी मोहब्बत को याद करता हूं जब तू मेरी आवाज पर पीछे पीछे चल पड़ता है। आपकी हिजरत अभी रुकी नहीं है। आपने मीका नबी की किताब 7वें बाब के अंदर इसको देख लिया है। मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है कि मैं इस निजात के इंतजाम को जो गुनाह के नतीजे के जरिए ये किया गया है उसे जाया ना करूं। मैं इस फिदिये को जाया ना करूं। मैं इस हिजरत को भुला ना दूं। ये मेरे हाथ और मेरे माथे पर निशान ठहरा रहे। तभी मैं अपने खुदा के साथ, खुदा की बादशाह का वारिस ठहरूंगा। खुदा आप सबको इस हिजरत, इस फिदिया, इस कफारे के जरिए से जो उन्होंने आपको अपनी कौम में शामिल ठहराया है बरकत दें, और आप अपने हाथों पर और अपने माथे पर इस निशान को कायम रखें। खुदा आप सबको फसा मुबारक करें। आमीन।